جاتے تو بہت بڑی حکومت بن جانی تھی. تو ان معجزات میں سے آج ہم چلیں گے اور دو معجزات میں یسوع مسیح کے ساتھ ہم سفر کریں گے، دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ معجزات وقوع پذیر ہوئے اور کس طرح سے کیا سب کچھ ہوا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سفر ہونے جا رہا ہے، بڑا زبردست سفر ہونے جا رہا ہے. تو تیار ہیں امجد بھائی سفر کے لیے؟ اگر صداقت تیار ہیں آپ اس سفر کے لیے؟ ہاں جی بہنوں سب تیار ہیں اس سفر کے لیے؟ کوشش کرنی ہے میرے ساتھ رہنا ہے. کوئی گم گیا راستے میں تو مجھے نہیں کہنا کہ دونوں کلا چھٹا ہے. تو یہ سفر بڑا انٹرسٹنگ ہے، گمنا نہیں ہے، اور سوچوں میں بھی گمنا نہیں ہے، خیالات میں بھی اپنے آپ میں گمنا نہیں ہے. اور ان کو ادھر ہی رکھنا. اچھا جی، نکالیں گے ہم لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 8واں باب اور اس کی 40ویں. لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 8واں باب اور اس کی 40ویں. جی نکالیے سب، نکالیے. آپ نہیں آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ اب آئی ہے؟ ہاں جی آئی آواز؟ پیچھے آ رہی ہے آواز؟ یار مائک کے ساتھ بھی آواز نہیں آ رہی ہے. زور نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، بیٹھے جہاں بھی ہیں. بس یہ کہ ذہنوں میں اور خیالات میں آپ نے گھومنا نہیں ہے، جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں اور اس سفر میں میرے ساتھ آپ نے چلنا ہے. اچھا لکھا کیا ہے جی، جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے. دیکھو یحییٰ نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس کی منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً 12 برس کی تھی مرنے کو تھی. اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے. اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکتی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا. اس پر یسوع نے کہا وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھیوں نے کہا اے صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں، مگر یسوع نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا ہے کہ قوت مجھ سے نکلی ہے. جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی. اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے، استاد کو تکلیف نہ دے. یسوع نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی. وہ گھر میں پہنچ کر پترس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کی ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا، اور سب اس کے لیے رو پیٹ رہے تھے. مگر اس نے کہا ماتم نہ کرو، وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے. وہ اس پر ہنسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے. مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا اے لڑکی اٹھ. اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی. پھر یسوع نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے. اس کے ماں باپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاکید کی کہ یہ ماجرا کسی سے نہ کہنا. آمین آمین. سمجھ آیا جی جو پڑھا آپ نے ابھی؟ اس کو اور ایکسپلین کرتے ہیں تھوڑا سا. اچھا ہوا کیا، لکھا ہے پہلی ہی 40ویں آیت میں لکھا ہے جب یسوع
واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے. اب یسوع واپس آ رہا تھا. یسوع واپس کہاں سے آ رہا تھا یہ جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. اس سے پہلے یسوع مسیح گراسینیوں کے علاقوں میں یعنی جھیل کے اس طرف یسوع مسیح اب آئے ہیں. لوگوں نے بڑے پرجوش طریقے سے ویلکم کیا ہے. اور جھیل کے اس طرف جب تھے یسوع مسیح, ابھی گئے ہی ہیں یسوع مسیح اس طرف, اور جب اترے ہیں جا کر کشتی سے, جب پرلی طرف کا واقعہ, جیسے یہ مین سڑک ہے, یہ نشتر کا جو مطلب مین فیروز پور روڈ ہے, پرلی طرف نشتر کا علاقہ ہے, اس طرف ہمارا علاقہ ہے. اس طرح سے ایک جھیل تھی, جھیل کے پرلی طرف گراسینیوں کا علاقہ تھا, اور اس کے جھیل کے اس طرف جو دوسرا علاقہ تھا. جب یہاں پر یسوع آئے ہیں اور لوگوں نے ان کو ویلکم کیا ہے, جب اس طرف پرلی طرف گئے تھے, کشتی سے ابھی اترے ہی ہیں, تو وہاں پر ایک بدرو گرفتہ شخص جو تھا اس یسوع مسیح کے پاس آیا, اور یسوع مسیح نے اس کو دیکھا, اور اس میں جو تھا وہ لشکر تھا, بدروؤں کا لشکر تھا. اور انہوں نے کیا کیا, یسوع مسیح نے اس لشکر کو ڈانٹا اور اس کو نکالا, اور نکال کے کیا کیا جی, سور میں بھیج دیا. اور وہ شخص جو ننگا پھرتا تھا, جو قبرستانوں میں رہتا تھا, وہ یسوع مسیح کے قدموں میں آ گیا اور اس سے اس کا کلام سننے لگا, اور اس سے اس کی باتوں کو سننے لگا. اور سب لوگ جو یہ چیز دیکھ رہے تھے ان کو بڑی حیرانگی ہوئی, وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ہوا کیا ہے کہ اتنے عرصے سے یہ بندہ اس طرح سے قبرستانوں میں رہتا تھا, یہ بندے نے نہ کبھی کپڑے پہنے تھے, اسی طرح پھرتا تھا, اب یہ اچانک یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ گیا ہے اور اس کا کلام سن رہا ہے اور اس کی باتیں سن رہا ہے. یہ چیز لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہاں سے چلا جا. یسوع کو کہا یہاں سے چلا جا. جھیل کے اس طرف سے یعنی نشتر والوں نے کہا یسوع یہاں سے چلا جا, اور اس طرف والے لوگوں نے اسے قبول کیا, خوشی سے اس کو قبول کیا. اب ہوتا کیا ہے, آج بھی لوگ اسی طرح سے ہیں. لوگ اپنے گناہ میں اس طرح سے کمفرٹیبل ہو گئے ہیں کہ وہ یسوع کو کہتے ہیں یسوع تو سائیڈ پہ ہی رہ, مجھے میری زندگی عزیز ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اتنے گناہ, اتنی خطائیں کر جاتے ہیں کہ ہم یسوع کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں, اور ہم اپنی لائف کو اسی گناہ کے اندر اتنے کمفرٹیبل ہو گئے, ہم سمجھتے ہیں کہ روٹین ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال ایک آپ کو دیتا ہوں. عیب جوئی ایک اتنا بڑا گناہ ہے, اور ہم اس کو اتنا لائٹ لیتے ہیں, اتنا ایزی لیتے ہیں کہ ہم چل اس کے ساتھ اس کی برائی کر دی, وہ بیٹھا ہے اس کے ساتھ اس کی کر دی, اس کے ساتھ اس کی کر دی, اتنے کمفرٹیبل ہو گئے, یہ ہماری روٹین کا حصہ بن گیا ہوا ہے. اب یہاں پر اگر یسوع آئے گا تو عیب جوئی جاری جائے گی. ہم نے یہاں پر یسوع کو روکا ہوا ہے, ہم نے اس پارٹ میں یسوع کو آنے نہیں دے رہے. ہم نے کہا تو اسی طرف رہ, ہم اس طرف خوش ہیں, ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں, ہم اپنے جھوٹ کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں, ہم اپنی زناکاریوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں, ہم اپنی بری بری خواہشوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. اے یسوع تو چلا جا, جہاں سے آیا ہے وہاں سے نکل جا, چلا جا, واپس چلا جا. اور دوسری طرف کے لوگ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں, جب یسوع وہاں سے واپس آ رہے تھے, جب یسوع اس گراسینیوں کے علاقے دوسرے کنارے سے واپس آ رہے تھے, تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے. پریز لارڈ. آج آپ نے موازنہ کرنا ہے اپنی زندگی کا, آپ کس طرف والے لوگ ہیں. اگر تو اس طرف والے لوگ ہیں جو یسوع کو کہتے ہیں تو چلا جا, تو زندگیوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یسوع کے بغیر نہ زندگی ہے, یسوع کے بغیر کوئی خوشی نہیں ہے, یسوع کے بغیر جینے کا مقصد ہی نہیں ہے. تو ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں کہ ہم کس طرف والے لوگ ہیں. ہم یسوع کو ویلکم کر رہے ہیں یا یسوع کو کہہ رہے ہیں یسوع تو ہماری زندگی سے چلا جا, میں اپنے گناہ میں کمفرٹیبل ہوں, میں جیسا ہوں میں ویسا ہی ہوں, مجھے میرے حالات پر چھوڑ دے, تو واپس جھیل کے اس طرف چلا جا. یا ہم دوسری طرف والے لوگ ہیں جو اس کو ویلکم کر رہے ہیں, جو اس کو خوشی سے ویلکم کر رہے ہیں, اپنی زندگی میں قبول کر رہے ہیں. دو چیزیں ہی رہیں گی, ایک چیز رہے گی, یا تو گناہ رہے گا یا یسوع مسیح رہے گا. یسوع کو گناہ سے سخت نفرت ہے, گناہگار سے وہ پیار کرتا ہے. اگر گناہگار گناہ کو چھوڑ کر توبہ کر کے اس کی حضوری میں آ جاتا ہے, گناہگار سے وہ پیار کرتا ہے, لیکن گناہ سے اس کو نفرت ہے. آپ نے موازنہ کرنا ہے اپنی زندگی کا کہ ہم کس طرف والے لوگ ہیں. اب اس طرف جب یسوع مسیح آ گئے ہیں
اور دیکھو یائر نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس کی منت کی کہ میرے گھر چلنا. اب یہ یائر جو تھا نا, سینیگوگ ہوتے ہیں ایکچولی, جو اسرائیلیوں کے عبادت گاہ ہوتی ہے اسے سینیگوگ کہتے ہیں. جو سینیگوگ کا سردار تھا وہ یائر تھا, ایک اچھی پوزیشن پہ تھا, ایک زبردست قسم کے عہدے پر فائز تھا, اور یہ یسوع مسیح کے لیے دوسرے کنارے پر ویٹ کر رہا تھا, انتظار کر رہا تھا کہ کب یسوع مسیح آئیں گے اور کب میری زندگی میں یہ معجزہ رونما ہوگا. اور یہ جو عبادت خانہ تھا, جو یہ سینیگوگ تھا, یہ رومی حکومت نے اس ٹائم ان کو بلڈ کر کے دیا تھا, بنا کے دیا تھا, اور وہاں پہ اس کو سردار مقرر کیا تھا. آج کل پاسٹر صاحب جو ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں مان ہوتے, بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑے, اور یہ اس سے بھی اوپر ہوتا تھا ان کا, وہاں پر یہ ان کا سردار تھا. اور جب اس نے دیکھا, اس نے یسوع کو دیکھا اور یسوع کے قدموں پر آ کر گر گیا. میرے یسوع کے قدموں میں دنیا گر جاتی ہے کہ یسوع میرے لیے یہ کر دے, یسوع میرے لیے وہ کر دے. اب یہ یسوع کے قدموں میں گر گیا ہے. بڑی عجیب سی بات ہوتی ہوگی, اتنا بڑا عہدے دار انسان, اتنا بڑا عہدہ ہے, سارے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت گاہ کا سردار ہے, یہ ہماری عبادت گاہ کا بڑا ہے, یہ ہماری عبادت گاہ کا بشپ ہے, ڈاکٹر ہے, اپوسٹل ہے, پتہ نہیں کون ہے, جو بھی ہے ایک سردار ہے ہماری عبادت کا. اور یہ یسوع کے قدموں پر گر رہا ہے کیونکہ بہت سے اسرائیلیوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا تھا. اب یسوع کی قدرت یہ تھی, اس نے کہا کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً 12 برس کی تھی مرنے کو تھی. اولاد جو ہوتی ہے نا, جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کو بڑا مجبور کر دیتے ہیں کچھ بھی کرنے پہ. اس نے اپنی شان و شوکت نہیں دیکھی, اس نے اپنا مرتبہ نہیں دیکھا, اس نے اپنا رتبہ نہیں دیکھا, اس نے یسوع کے قدموں میں گر جانا مناسب سمجھا تاکہ اپنی 12 سال کی بیٹی کو جو ہے وہ زندگی مل سکے. اب بڑا مجبور ہے, بڑا پریشان ہے. زندگی کی 12 بہاریں اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ گزاری ہیں, زندگی کے 12 سال اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ گزارے ہیں, ایک خوبصورت رشتہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ گزارا ہے. اب وہی بیٹی مرنے کے قریب ہے. ایک عجیب سا سچویشن بن چکی ہے, ایک عجیب سا سما بن چکا ہوا ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہاں پر جمع ہیں اور یہ یسوع کے قدموں پر گر کر گر گڑا رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ میرے گھر چل, کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو 12 برس کی تھی مرنے کو تھی. اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے, اتنی بھیڑ تھی. میرے آقا جب بھی ٹریول کرتے تھے, جب بھی سفر کرتے تھے تو ایک اچھی خاصی بھیڑ, ایک اچھا خاصا کراؤڈ ان کے ساتھ چلتا تھا. اور اس بھیڑ میں طرح طرح کے لوگ ہوتے تھے, کچھ اپنے معجزات کے لیے ہوتے تھے, کچھ کلام کو سیکھنے کے لیے ہوتے تھے, کچھ میری طرح روٹی پانی کے چکر میں ہوتے تھے, چلو یسوع کے ساتھ چلیں گے, مچھلی بھی ملے گی, روٹی بھی ملے گی, 3 ٹائم کا گزارا ہو جائے گا, تو بڑا زبردست قسم کا سلسلہ بن جائے گا. ایسے ہی تھا. تو اس قسم کے لوگ تھے, ایک بڑی ملی جلی بھیڑ تھی, ملا جلا رجحان تھا, ایک اچھی خاصی بھیڑ ٹریول کر رہی تھی, بندے پہ بندہ ٹکرا رہا تھا. اور وہاں پر لکھا ہے ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی. اب موسوی شریعت کے مطابق یہ عورت ناپاک تھی. موسوی شریعت کے مطابق یہ عورت ناپاک تھی, نہ اس سے کوئی مل سکتا تھا, نہ اس کو کوئی چھو سکتا تھا, نہ یہ کسی کو چھو سکتی تھی, نہ یہ جس بستر پر بیٹھتی تھی وہاں پر کوئی ٹچ کر سکتا تھا, وہاں پر کوئی بیٹھ سکتا تھا, کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا لا آف موزس یہ جو تھا گناہگار تھی, یہ جو تھی گناہگار نہیں ناپاک تھی, ایکچولی یہ ناپاک تھی. اب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا, صرف ناپاکی کا عالم تھا. اور ہوا کیا, اور یہ سارا اپنا سارا مال جو تھا وہ خرچ کر چکی تھی, اور نہ تو یہ کسی عبادت خانہ میں جا سکتی تھی کیونکہ یہ ناپاک کنسیڈر کی جا رہی تھی, کسی بھی عبادت خانہ میں نہیں جا سکتی تھی, نہ کسی سینیگوگ میں جا سکتی تھی, نہ کسی ٹیمپل میں جا سکتی تھی, اور سارا مال بھی خرچ کر چکی ہے, بچنے کی کوئی امید ہے نہیں, صرف ایک زندہ لاش بن کے چل رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, سارا مال و دولت بھی خرچ کر چکی ہے اور نہ اپنے خدا
وہاں سے یہ دعا کر سک رہی ہے، نہ کسی مندر میں جا پا رہی ہے، نہ کسی اور جگہ پر جا پا رہی ہے جہاں پر جا کر ہم جیسے دعائیں کرواتے ہیں پاسٹر سے، جیسے ہم دعائیں کرواتے ہیں، یہ اس کو یہ بھی حق حاصل نہیں، کیونکہ یہ اکارڈنگ ٹو دا لا آف موسیٰ کے قانون کے مطابق یہ ناپاک تھی، ناپاک عورت تھی۔ اب اس کے پاس ہوا کیا؟ اب اس نے دیکھا 12 برس سے خون جاری تھا، سارا اچھی نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اب یہ پوشاک بڑی زبردست قسم کی بنتی تھی اس دور میں، آج یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یسوع مسیح کی پوشاک کیسی ہوتی تھی۔ پوشاک جو تھی اس کے چاروں طرف، جس کو پنجابی میں ٹسلز کہتے ہیں، ٹسل ہوتے تھے، جو لیڈیز کو پتہ ہے ٹسل، انگلش میں ٹیسلز کہتے ہیں اس کو۔ ہوتا کیا تھا، چاروں کونوں پر ٹیسلز لگے ہوتے تھے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، اس میں اگر آپ کے پاس بائبل مقدس میں گنتی کی کتاب اس کا 15واں باب اور 37ویں آیت اگر نکالیں میرے ساتھ، تو میں آپ کو اس کا مزید جو ہے واضح کر کے بتاتا ہوں۔ گنتی 15واں باب اور 37ویں آیت پڑھ دیجیے گا، کیونکہ میرے پاس یہاں پہ نا ساری بائبل ڈسٹرب ہو جاتی ہے ہوا سے۔ گنتی 15واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ نسل در نسل اپنے پیراہنوں کے کناروں پر جھالر لگائیں۔ ہاں جی، پیراہنوں پر جھالر لگائے، ساری طرف جو تھا جھالر لگانی تھی۔ جی آگے۔ اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا ڈورا ٹانکے۔ ہاں جی، یہ ڈورا جو تھا یہ ایکچولی ٹسل تھا، جو آج کل کی لڑکیوں نے فیشن بنایا ہوا ٹسل تھا، یہ موسیٰ کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور یہ حکم تھا کہ اپنے چاروں طرف جو تھا یہ ٹسلز آپ نے لگانے، اور اس کا رنگ آسمانی رنگ کا تھا، یعنی وائٹ اور بلو کلر کا ہوتا تھا یہ۔ اچھا جی آگے چلیں۔ یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداوند کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو اور اپنے دل۔ جی اچھا، اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس چاروں کو لگانے کا مقصد کیا تھا کہ جب بھی بازار میں یا جب بھی کسی کاروباری پلیس میں یا جب بھی کسی سفر میں بھی آپ ہو نا، تو جب آپ کی نظر اچانک اس ٹیسل پہ پڑ جائے تو آپ کو یاد آ جائے کہ میرے خداوند کے کیا حکم ہے میرے لیے۔ کاروبار کے اگر کسی مارکیٹ میں ہے تو کوئی آپ 2 نمبری نہ کر سکو، آپ کو فوراً یاد ہے کہ یسوع مسیح کا میری مطلب اس ٹائم جو قانون تھا، جو موسیٰ کی شریعت تھی، اس ٹائم جو قانون کے مطابق کاروبار کے کیا اصول ہیں وہ فوراً آپ کے ذہن میں آ جائیں، اور یہ اس کو دیکھ کر خدا کے سب حکم آپ کو یاد آ جائیں۔ یہ چاروں طرف لگے ہوئے تھے۔ جی نہیں بھائی آگے چلیں۔ میرے سے بھی مل جاتا ہے۔ اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہش کی پیروی میں زناکاری نہ کرتے پھرو جیسا کرتے آئے ہو۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ بس آمین، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، اب نہ تو آپ نے زناکاری کرنی ہے، نہ آپ نے کوئی چیز کرنی ہے، کیونکہ خداوند کے سب حکم جیسے آپ کی نظر اس ٹسل پر پڑ جائے گی تو اس کا مطلب ہے فوراً آپ کے ذہن میں یسوع مسیح کے اس ٹائم کے جو موسیٰ کی شریعت کے جو قانون تھے وہ آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے۔ اب یسوع مسیح وہ پوشاک پہنے جا رہے ہیں کیونکہ یسوع مسیح یہودی تھے اور یسوع مسیح یہ پوشاک پہنے جا رہے ہیں، اور اب اس لڑکی نے دیکھا، اس لڑکی نے سوچا کہ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، کیونکہ میں ناپاک کنسیڈر کی جا رہی ہوں، اگر میں یسوع کو ہاتھ لگاؤں گی تو یہ گناہ نہ ہو جائے، یہ کوئی مجھ سے خطا نہ ہو جائے، کیونکہ قانون کے مطابق میں ناپاک ہوں۔ اس نے اپنے ذہن میں ٹھہرایا کہ میں اگر اس پوشاک کے ٹسل کو چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی۔ ہوا کیا؟ اتنی بھیڑ میں سے جا رہی ہے، جا کے اس نے یسوع مسیح کے ٹسل کو چھوا، ٹچ کیا، اور اسی دم وہ شفا پا گئی، اور یسوع مسیح نے کہا مجھ میں سے قدرت نکلی ہے، مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ اچھا، اب یسوع مسیح نے کہا مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ اب سب لوگ حیران پریشان، بھیڑ چلتی بھیڑ جو ہے وہ رک گئی ہے کہ ہوا کیا ہے، ماجرا کیا ہے، بندے پہ بندہ ادھر چل رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے۔ یسوع مسیح کو اچانک کس نے چھوا ہے؟ یہاں پر تو ظاہر ہے سب لوگ گر رہے ہیں یسوع مسیح پر۔ ایک ایسا کیا واقعہ ہو گیا جس نے یسوع مسیح کو سفر کو ایک دم روک دیا، کیونکہ یسوع مسیح تو یائر کی بیٹی کو شفا دینے جا رہے ہیں، راستے میں یہ کیا ہو گیا ہے کہ ایک دم سب سخن ہو گیا، رک گیا، اور اس ٹائم یائر پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ جن لوگوں نے کبھی ایمبولینس میں سفر کیا ہو وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی امی کو اکثر ایمبولینس میں لے کر جاتے تھے، بس ہوتا تھا کہ سڑک کلیئر ہو جائے یار، راستہ صاف ہو جائے، کوئی نہیں چاہیے ہمیں روڈ پہ،
فوراً یہاں سے نکلیں اور ادھر پہنچ جائیں. اب اس کے پاس بھی ٹائم تھوڑا ہے, یہ سمجھتا ہے اس کی بیٹی بالکل مرنے کے قریب ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی طرح میں جلدی سے یسوع کو لے کر جاؤں اور میری بیٹی شفا پا جائے. اب ہوا کیا ہے, بھیڑ پہ بھیڑ چلتی جا رہی ہے اور اس کو ساری بھیڑ رک گئی ہے. اس عورت نے اس کو جو ہے یسوع مسیح کو چھو لیا ہے اور شفا پا گئی ہے. بیسیکلی ہوا کیا ہے, ایکچولی ہوا کیا ہے, بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے خداوند مجھے بڑا گھر دے گا. اکثر ہوتا ہے میرا ایمان ہے خداوند مجھے گاڑی دے گا. ٹھیک ہے, آپ کا ایمان ہے, خداوند آپ کے ایمان کو بہت بلیس کرے, برکت دے. لیکن یہ ایک اوپن ایمان ہے, اوپن ایک کھلا ایمان ہے. کب دے گا کوئی ڈیٹ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, کب ہوگا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہے. اب اس عورت نے اپنے ذہن میں ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ بنا لیا تھا کہ میں اس ٹسل کو چھوؤں گی, اور جیسے ہی میں اس کو چھوؤں گی میرا ایمان وہاں پر ریلیز ہوگا اور میں شفا پا جاؤں گا. بعض اوقات ہمیں زندگی میں پوائنٹ آف کانٹیکٹ کی بڑی ضرورت ہے. اس اندھے کو ابھی جو گیت گا رہے تھے, اس اندھے کو جس کو مٹی کو کر کے اور آنکھوں پر لگایا اور اس نے کہا جا وہاں جا کے دھو لے, اس کے لیے کیا تھا, فوراً یسوع اسی شفا دے سکتے تھے اس کو, کیوں نہیں دے سکتے تھے شفا فوراً. یسوع تو اسی ٹائم کہتے ہیں جا تیرے لیے ہو گیا. اب اس کے لیے پوائنٹ آف کانٹیکٹ وہ شلو, ہاں جی, وہ ٹھہرا کہ تیری آنکھوں پر مٹی لگ گئی, اب تو ادھر جا کے دھوئے گا تو تب تجھے شفا ہوگی. اب اس نے مٹی لگی بھی ہے, وہ جا رہا ہے, اور جب جا کے اس نے دھویا اور اس کا ایمان اندر سے ریلیز ہوا, اس کے ایمان اندر سے نکلا کہ مجھے یہ حکم تھا, اب میں نے یہ کر لیا ہے تو اب میں دیکھوں گا, اور فوراً اسی گھڑی اس کی آنکھیں واپس آ گئی جیسے اس نے دھویا. پوائنٹ آف کانٹیکٹ, اس عورت کا پوائنٹ آف کانٹیکٹ وہ ٹسل تھا کہ میں اس کو چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. اس کا تھا کہ میں وہاں جا کر, یسوع نے کہا تو ادھر جا کر اپنی آنکھوں کو دھو لے گا تو شفا پا جائے گا. اس نے وہاں ویسا ہی کیا, اس کو دھو لیا اور فوراً شفا پا گیا. کیا تھا پوائنٹ آف کانٹیکٹ. ہمارا ایمان بعض اوقات بڑا وسیع ہوتا ہے, ہاں جی میں خدا میرے واسطے کرے گا, جی خداوند بالکل ضرور کرے گا. آپ ایک پوائنٹ اس کے لیے ٹھہرا دو. بعض اوقات وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کیا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے. میں مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ خداوند میں اتنے روزے رکھوں گا, اس روزے پہ جا کے میرا یہ کام ہو جائے گا. یہ میں نے ایک پوائنٹ ٹھہرا دیا کہ یسوع جی میں تیری حضوری میں اتنے دن بھوکا پیاسا رہوں گا, اور اب جب میرا آخری روزہ ہوگا تو میرا ایمان ہے کہ میرے لیے یہ کام ہو جائے گا. تو جیسے ہی میرا آخری روزہ ہوگا میں دعا کروں گا, میرے اندر سے ایمان ریلیز ہوگا اور یسوع کے نام سے آپ کے لیے وہ کام ہو جائے گا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اوپن فیتھ ہے آپ کا, ہاں جی یسوع آپ کے لیے کرے گا, ویژن کرے گا. یسوع کو کوئی ڈیڈ لائن دے دو, یسوع کو کوئی ٹائم لائن دے دو کہ یسوع میرے لیے اس وقت یہ کر دے. ہونا یہ چاہیے کہ یسوع میرے لیے ابھی یہ کر دے, میں نے ابھی یسوع کے نام سے یہ ریسیو کرتا ہوں, تو وہ آپ کے لیے ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ ابھی جیسے وہ بہن بتا رہی تھی کہ یسوع نے کلام ہی کیا تھا تو باہر آ گیا تھا لازر قبر سے. تو ہم اپنے منہ سے کلام ہی کریں گے کہ میں یسوع کے نام سے میری زندگی میں یہ معجزہ ہو جائے, تو اس طرح سے وہ معجزہ آپ کی زندگی میں وقوع ہو سکے. آگے چلتے ہیں. جی سمجھ آئی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ایک اوپن فیتھ ہے اور ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے کہ آپ کس پوائنٹ پہ جا کے اپنے فیتھ کو ریلیز کرو گے تو آپ کے لیے وہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. جی پال انکل سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا, اب یسوع نے کہا, اب یہ گھبرا گئی, پریشان ہو گئی کہ شریعت کے مطابق تو یہ ناپاک عورت تھی. یسوع نے کہا کہ مجھے کس نے چھوا ہے. اب یہ ڈرتی کانپتی ہوئی سامنے آ گئی ہے, لیکن اسے ڈر ہے کیونکہ میں نے گناہ کر لیا ہے, کیونکہ میں نے اس کو چھو لیا ہے اور یہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. کوئی بھی ناپاک چیز جو تھی میرے یسوع کے پاس, جب بھی کوئی ناپاک کوئی گناہگار آئے گا یسوع اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا. اپنے ایمان کی آنکھوں سے اور ایمان سے رسیو کرنا. ان ایکچوئل ہوا کیا تھا, اس نے ایمان کے ساتھ یسوع کی پوشاک کو چھوا اور یسوع کو جو اس کے دل, یسوع کے دل سے جو تھا وہ جا کے اس کو ایکچولی چھو لیا تھا. ظاہری جو پوشاک کو چھوا, لیکن اس کے ایمان نے یسوع کے دل کو چھو لیا اور خداوند نے اس کے لیے شفا کا کام کر دیا. تو ایمان چاہیے یہاں پر, بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے. تو ساری گیم جو ہے
यहाँ पर ईमान की है। और उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। और वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के यहाँ से किसी ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है। इस पे क्या बीती हो? एक अजीब सा समा, एक अजीब सा हो गया होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रास्ते का जो मौजज़ा था, इसने इसके ईमान को और बूस्ट कर दिया था कि अगर वो ईमान से जो 12 बरस की औरत है वो शिफा पा सकती है। 12 बरस पहले याएल की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी थी और 12 बरस पहले इस औरत की जिंदगी में तारीकी ने दस्तक दी थी। वो 12 बरस पहले बीमार हो गई थी, बीमारियों ने, परेशानियों ने उसका पीछा करना शुरू किया। 12 बरस पहले याएल की जिंदगी में खुशियां आई थी उस बेटी की सूरत में। और हुआ क्या? हुआ क्या कि उसने यीशु का जो ईमान, यीशु ने जो उसको मौजज़ा किया, जो औरत ने शिफा पाली, अब यहाँ पर यायर का जो था वो ईमान और बूस्ट हो गया और ज्यादा हो गया। अब यीशु मसीह उनके साथ जा रहे हैं। वो घर में पहुंच, अब यहाँ पर लिखा है, वो कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के यहाँ से किसी ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई है, उस्ताद को तकलीफ ना दे। यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया कि खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख, वो बच जाएगी। ऊपर भी ईमान की बात हो रही है, नीचे भी ईमान की बात हो रही है कि तुम्हें परेशान नहीं होना, सिर्फ हैव फेथ एंड शी विल बी ऑलराइट। अब ईमान रख और वो जिंदा हो जाएगी। और वो घर में पहुंचकर पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर ना जाने दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा, मातम ना करो, वो मर नहीं गई बल्कि सोती है। होता क्या था, बनी इसराइल में जब डेथ हो जाती थी तो लोग ना दिखाने के लिए कि बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है इसको जो फौत हो गया है, वो किराए पे मातम करने वालों को बुला लेते थे। ये अक्सर उनके वहां पर रवाज था। अब का पता नहीं उस दौर का ये रवाज था, अब का क्या सिलसिला है। वहां पर जो था ये किराए पर हायर कर लेते थे लोगों को कि उनके वहां पर आके बैंड डालें, रोएं पिटें, ताकि साथ वाले हमसायों को पता चले कि यार बड़ा प्यार करते थे ये लोग, इससे करो प्यार। इन्होंने भी ऑलरेडी, वो रास्ते में ही था यार, इन्होंने सब इंतजाम करके उसे हुक्म, उसे कह दिया कि वो फौत हो गई है, सारे मातम करने वाले आ गए हैं, सारे रो पीट रहे हैं। और घर में पहुंचकर पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की की माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर आने दे, और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। और उसने कहा कि मातम ना करो, मरने की सोती है। वो सब उस पर हंसने लगे क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है। बज़ाहिर जिस्म डेड हो गया था उसका, लेकिन मेरे यीशु के पास ये कुव्वत है, ये इख्तियार है कि वो रूहों को वापस भी बुला के वापस जिस्म में सेट करते। यीशु को रूहों को बुलाने का इख्तियार था, वो जिस्म को नहीं कह रहा था। तो यीशु मसीह ने कहा कि ये वापस आ जाएगी क्योंकि मेरे यीशु को अपने कामों का पता था, क्योंकि वो जिंदा खुदा का इकलौता बेटा है, उसके क्या इख्तियारात हैं उसको पता है। मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ऐ लड़की उठ। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। बॉडी मर चुकी है, खत्म हो गई है। यीशु मसीह ने अपने 3 शागिर्दों को और सिर्फ माँ बाप को लिया, किसी बड़े मामूनू, किसी छोटे मामूनू, किसी पुप्पोनू, किसी चाची, किसी नू नाल नहीं लेता। मैं मतलब सिर्फ इसका इतना सा है कि बाज़ औक़ात नेगेटिव लोग आपकी बरकत को रोक देते हैं। अगर ये और किसी को भी साथ आने देते ना, क्योंकि वो हंस रहे थे, तनकीद कर रहे थे कि ये यीशु कैसे जिंदा कर सकता, मर गए। नेगेटिव माइंड लोग जिंदगी में जब कभी इस किस्म के लोगों से आपका सामना हो सके किनारा कर लेना उनसे, क्योंकि वो आपकी बरकत को रोकते हैं। अब ये नेगेटिव किस्म के लोग थे, हंस रहे थे यीशु पे। यीशु ने सिर्फ 3 शागिर्दों को लिया, उसके माँ बाप को लिया, अंदर के सब एक ज़हन थे। और यीशु ने कहा, तलीता कौमी। उस टाइम की जो अरामी जुबान थी और उसमें लिखा तलीता कौमी, क्या बेटी उठ जा। उसकी रूह फिर वापस आई और उसी दम उठी। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। अब ये भी पॉइंट बड़ा समझने का है, खाने को क्यों दिया जाए? वो मतलब पैदल मरियम तो सफर करके खाने को दिया जाए, थक गई है। वहाँ के लोग जो थे वो
یقین نہیں کرتے تھے. کھانا اس لیے دیا گیا کہ لوگ جان سکے بدن کھانا کھاتا ہے, روح کھانا نہیں کھاتی. کھانے کو دیں گے تو لوگوں کو یقین آئے گا کہ بدن کھانا کھا رہا ہے. She is all alive and sitting in front of them. تو خداوند نے اس طرح سے اس معجزے کو بھی کیا. صرف ایمان رکھا اور اس کے باپ کو کہا کہ یہ صحیح ہو جائے گی, ٹھیک ہو جائے گی. اور اس کے ماں باپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاکید کی کہ یہ ماجرا کسی سے نہ کہنا. یسوع مسیح نے اکثر معجزات میں جو معجزات کی, یسوع نے کہا کسی کو نہ بتانا, کسی کو نہ بتانا, کسی کو نہ بتانا. کیونکہ انسان کی فطرت سے بخوبی یسوع مسیح واقف ہے کہ اس کو میں جتنا جس بات سے روکوں گا اتنا ہی دسے گا کہ میری اور زیادہ جو ہے دور دور تک تعلیمات جاتی چلی جائیں گی, چلتی چلی. آپ کسی کو کوئی بات بتا دو نا, یہ وہ نہ دسی, نہیں گزارا ہوتا بھائی, نہیں گزارا ہوتا. کہیں نہ کہیں جا کے آپ نے یار میں کچھ دن بھی دس رہا اگے نہ گل جائے میرے تک یہ نہیں چاہیے. عورتوں چ بھی زیادہ بندیاں چ بھی آج کل میں بڑی دیکھی, دونوں چ لیول ہو گیا, بیلنس ہو گیا ہے. 2023 چل رہا ہے. تو بھائی جان یہ سین ہے کہ یسوع مسیح نے جب بھی معجزہ کیا, کسی کو سب معجزے کرنے کے بعد کسی سے نہ کہنا, کسی سے نہ کہنا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یسوع کو پتا تھا اس کو میں جس کام کے لیے منع کروں گا اس نے وہی کرنا ہے, اور یسوع کی شہرت پھیلتی چلی گئی. کیونکہ باغ عدن میں میرے خدا نے کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا. انسان کے اندر ہلچل ہوتی ہے, کیوں منع کیتا ہے, کی وجہ کی ہے, کسی ٹیسٹ سے کریے, چکھ کے دیکھیے, لو چکھ لو پھر ساری دنیا جلسے جلوس ہیں, تباہیاں, مہنگائیاں, آٹے کتنے چلے گئے, بجلیاں کتنے چلی گئی. تو یہ سی. تو آج کی ساری سفر کا مقصد یہ تھا کہ ہیو فیتھ, کچھ نہیں ہوگا, سب چیزیں آپ کے حق میں ہوں گی. پوائنٹ آف کانٹیکٹ ایمان رکھنے کے ساتھ یسوع کو ایک ٹائم دے کے یسوع اتنی دیر تک یہ کام کر دیں, اور اس پوائنٹ پہ جا کے آپ اپنے ایمان کو ریلیز کریں اور دیکھیں آپ کے لیے کیسے کیسے معجزات. خدا آپ سب کو برکت دیجیے.